Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منیب یاسین راولپنڈی سے یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں اگر ان کو کچھ نہ دیں تو یہ بد دعائیں دیتے ہیں، اس صورت میں کیا کریں؟ برائے مہربانی رہنمائی کریں۔ دیکھیں بھائی، آج کل بھیک مانگنے کا پیشہ بہت عام ہو چکا ہے۔ راستے پر، چوک چوراہوں میں، مسجدوں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بھیک مانگنے کا پیشہ ہے اس کے متعلق ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، بھیک مانگنا یا دینا، اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42 پر ہے کہ اگر کوئی بھیک مانگنے کو پیشہ ہی بنا لے، ایک تو ہوتی ہے مجبوری، مثلا کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنا تھی، اس کے لیے اسے پیسے درکار تھے، وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ دے دو، تو یہ الگ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مانگنے کو پیشہ ہی بنا لینا، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ مانگنا ہی بن جائے، یعنی کوئی بھیک مانگنے کو اپنا کاروبار ہی بنا لے، جس کا کام ہی ساری زندگی لوگوں سے مانگنا بن جائے، تو یہ جو پیشہ بنا لینا ہے بھیک مانگنے کو، یہ پیشہ بنا لینا بالکل حرام ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو دینا بھی بالکل ہی ناجائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو یہ جو لوگ بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کی اکثریت نشہ اور برائی کے کاموں میں وہ بھیک سے اکٹھا کیا گیا پیسہ لگاتی ہے، تو گویا وہ برائی کے کام کرتے ہیں۔ اب جو ان کو بلا تحقیق بھیک دینے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو برائی میں گویا کہ سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھیک مانگنے والے اپنے برے کاموں میں مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو دینا بالکل سراسر ناجائز ہے۔ صدقہ و خیرات ضرور دینا چاہیے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت مند اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ کے رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کون کون ہے، تو ان کو پہلے دینے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد گھر سے باہر جائیں۔ جبکہ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ گھر میں بہن بھائی مفلسی و بے بسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا بھائی باہر صدقہ دینے کے لیے اعلان کروا رہا ہوتا ہے۔ گھر میں جن کو صدقہ دینا ضروری تھا، جو مجبور تھے، ان کو نہیں دیں گے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ باہر لے جا کر صدقہ دینا جائز تو ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ارے بھائی، پہلا حق تو اپنے گھر والوں کا ہے نا، اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ تو سنیے، جو لوگ پیشہ ور بھکاری نہیں ہیں، آپ ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انہیں ضرور دیں۔ اب صدقہ وغیرہ یا زکوٰۃ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اس کے لیے اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یا صدقہ دینے لگا ہوں، تو یہ بات کہنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بنا بتائے صدقہ و زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں، ہمسایوں کو دے دینے سے صدقہ و زکوٰۃ ادا بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، جس طرح کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم اپنے کسی ضرورت مند بھائی کو صدقہ و خیرات ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب جن لوگوں نے بھیک کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، ان کو بالکل ہی کچھ نہ دیجیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز ہی نہیں ہے کہ اگر پیشہ ور بھکاری آپ کے پاس مانگنے کے لیے آ جائیں تو آپ انہیں جھڑکنا شروع کر دیں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، میں نہیں دیتا تجھے، نکل جا، اتنا ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، تو یہ بھی بالکل نامناسب رویہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 10، کہ اگر کوئی آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے تو جھڑکے مت۔ اگر کوئی پیشہ ور بھکاری آپ سے مانگنے آتا ہے تو اسے احسن انداز میں جواب دے دیں کہ بھائی معاف کرو، لیکن جھڑکے نہیں۔ ہاں، اس میں حکومت وقت یا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ہٹے کٹے پیشہ ور بھکاروں کے لیے کوئی سنٹر قائم کریں جہاں انہیں ہنر سکھایا جائے، یا کوئی مناسب اجرت پر کام پر لگا کر انہیں اجرت دے دی جائے۔ لیکن
عام شہری کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مانگنے والے کو جھڑکے، بس یہی کہہ دیں کہ بھائی چلے جائیں، ہم نہیں دے رہے۔ ان کو مارنے، ڈرانے، دھمکانے کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ بھیک نہ ملنے پر جو بد دعا دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رہے، ان کی بد دعا آپ پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی۔ ان کی بد دعا کی بالکل ہی نہ پرواہ کریں، بلکہ اپنے کام پر دھیان دیں۔ اللہ کریم آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔